نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ مغرب نے جس طرح کا دباؤ رکھا ہوا ہے خصوصاً جہان اسلام کے اوپر، اور اسلام کے خیر خواہ وہ ہوتے ہیں جو مثلا جس طرح ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ اگر بچہ کسی ماں کی آغوش میں ہو اور اس بچے کے اوپر کوئی حملہ کرے تو وہ ماں ہر ترتیب سے بچے کو بچانا چاہتی ہے، اگر اس کو انکار بھی کرنا پڑے کہ بچہ میرا نہیں ہے، فرض کریں اگر حملہ ور یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر یہ تیرا بچہ ہے تو قتل کر دوں گا، تو عورت فوراً کہتی ہے میرا بچہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اعلان لا تعلقی کر رہے۔ دراصل یہ ماں ایک ایثار کر رہی ہے بچے کے لیے، فداکاری کر رہی ہے، اپنی ممتا کو چھپا رہی ہے اور بچے کے ہونے کا انکار کر رہی ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، لیکن مارو نہیں اس کو۔ اگر اس وجہ سے اس کی جان بچتی ہے کہ یہ میرا نہیں ہے تو میں ہمدردی کے طور پر اسے کہہ دوں، یہ ماں کرتی ہے۔ بعض لوگ اس طرح سے اسلام کی ماں بنے ہوئے ہیں، انہیں اسلام کا لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مغرب اسلام کو رد کر دے گا، مغرب کے نزدیک اسلام ایک ممنوع مذہب بن جائے گا، اور ہم نے اگر دفاع نہ کیا اسلام کا اور یہ کہہ کر کہ نہ خیر مغرب تو اتنا ناراض نہ ہو، تو اتنا پریشان نہ ہو، ہم تجھے بتاتے ہیں تو دین سمجھا نہیں ہے، یہ جو قرآن کے اندر آیات جہاد ہیں یہ جہاد کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جہاد تزکیہ نفس کے لیے ہیں، جہاد تربیت نفس ہے، جہاد اکبر والی ہے ساری آیات، یہ دشمنوں کے مقابلے میں نہیں بلکہ دشمن نفس کے مقابلے میں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ماں کی حیثیت ہے، یعنی اسلام کے ساتھ ہمدردی، اسلام بچانے کی کوششیں ہیں، یہ اسلام کی خاطر یہ سب کریں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی عالم کسی جگہ الجھا ہوا ہوتا ہے یا اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے، خصوصاً جب سے یہ میڈیا ٹاک شوز شروع ہوئے ہیں تو علماء کی بھی جہاں موجیں ہوئی ہیں، عید ہوئی ہے، ان کی چاندی ہوئی ہے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، تعارف ہوتا ہے، چینلز میں آتے ہیں، وہیں پر ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا چینل پر ہی کسی نے کوئی ایسا چبھتا ہوا کوئی ایسا اختلافی سوال پوچھ لیا تو وہاں پر وہ ماں کا کردار ادا کرتے ہیں کہ ایسی جواب دیتے ہیں گول مول یا حتیٰ غلط، یہ کہنے کے لیے کہ تاکہ شاید میرے مذہب پر، میرے فرقے پر حملہ نہ کر دیں دوسرے، اگر میں نے صحیح رائے بتا دی دین کی، اپنے مذہب کی، تو دوسرے لوگ پھر فوراً ہنسیں گے یا مجھ پر حملہ کریں گے یا وحشی کہیں گے یا مجھے اجنبی کہیں گے، کیا کہیں گے۔ نتیجتاً وہ ان کی پسندیدہ یعنی چینلز کی پسندیدہ اینکر کی پسندیدہ یا مغرب کی پسندیدہ گفتگو کرتا ہے۔ اس طرح کی جو ہمدردی دین کے ساتھ ہو رہی ہے اس نے منافقت کا ماحول پیدا کیا۔ یہ دوغلا اسلام، دور معیار والا اسلام جو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ پر ایمان بھی ہے اور طاغوت کی حاکمیت کا رجحان بھی ہے، یہ حالت جو اس وقت ہر فرد مسلمان کے اوپر طاری ہے، جمہوریت کا بھی یہ پرچار کرنے والا ہے، امامت کا بھی یہ معتقد ہے، یہ عمل اس وجہ سے شروع ہوا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے دین کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھا یا دین کو ہم نے تحفظ نہ دیا تو اسلام پر بہت مغرب کی طرف سے زک آئے گی، زچ پہنچے گی، بدنام ہوگا، اسلام مغرب میں پھیلے گا نہیں اور مغربی لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ ہم لوگوں کو قریب لانے کے لیے اسلام کے جتنے اصول ہیں وہ سارے حدود توڑ رہے ہیں، جیسے محرم و نامحرم کی تفریق کی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، عورت اور مرد کے درمیان یہ جاری ہے یہ عمل، اور مقابلہ ہے، گویا ایک طرح سے مقابلہ ہے، صرف میدان مختلف ہیں۔ جن کا میدان سیاست ہے وہ حکومت کو مغرب پسند بنانے میں مصروف ہیں، اور جن کے ہاتھ میں تعلیم ہے وہ اپنی تعلیم کو مغرب پسند، مثلا اس وقت مدارس علمیہ میں، مدارس دینی میں یہ کوشش شدت کے ساتھ جاری ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم، نصاب تعلیم، طور طریقہ اس طرح سے اپنائیں کہ یہ مغرب زدہ خوش ہوں، یہ ہمیں پسماندہ اور عقب ماندہ
اور رجت پسند اور قدامت پسند اور دنیا سے کٹے ہوئے لوگ نہ سمجھیں، ہمیں غیر متمدن نہ سمجھیں. چونکہ مغرب زدہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو طلاب ہوتے ہیں یا مدارس کا جو نظام ہے، یہ ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، یہ مثلاً ایسے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بعض شروع کرتے ہیں مدارس کے نظام کو مسخ کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو دامنگیر ہو گیا ہے مدارس دینی کے. اس وقت جو یلغار ہے مدارس کے اوپر پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں اتنی ہی یلغار مدارس کے اوپر، دینی نظام کے اوپر ہے جیسی مغرب کی طرف سے اسلام کے اوپر ہے، کہ اسلام کی ہر چیز کو انہوں نے زیر سوال رکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامی حکم، اسلام عورتوں کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے یہ متمدن دنیا کی رائے نہیں ہو سکتی. روشن فکر یہاں بھی جن کے پاس وسائل ہیں، وہ اخبار ہیں یا ٹی وی ہیں یا اور کوئی ابلاغیات سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ بھلے ایسا ہی ہے. عورت پردے کی پابند کرنا، عورت کو فلاں دینا، عورت کو حق نہ دینا، عورت مرد کے مقابل نہ ہونا، اس طرح سے عورتوں کے حقوق کے مسائل بیان کرتے ہیں کہ مسلمان یا عالم دین شرمانے لگتا ہے کہ میں نے اگر دین کی رائے باہر ظاہر کر دی اور جواب دے دیا تو گویا مجھے اسی دنیا سے غیر متمدن قرار دیا جائے گا. لہٰذا وہ گول مول کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو تزیین کرنا شروع کر دیتا ہے، اسلام کی رائے کو ان کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ میرے حامی ہو جائیں. یہی حال مدارس کے اندر موجود علماء کا تعلیم کے متعلق ہے. مدرسے کی تعلیم کو سنوارنا، سجانا، مزین کرنا شروع کیا ہے کہ اگر کوئی مغرب زدہ ذہن آتا ہے تو وہ بھی تعریف کرے، ہاں ماشاءاللہ یہ بہت خوب کام کیا آپ نے یہاں پر، کہ آپ صرف قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ صرف سنت نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ صرف علوم دین نہیں پڑھا رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ پڑھا رہے ہیں. یہ چیزیں اگر ضرورت سمجھ کے ہوں تو یہ تو ضروری ہیں، یہ تو دین کا، اس صورت میں دین کا تقاضا ہے. لیکن اگر یہ سب مجذوب و مرغوب و مرہوب لوگوں کا ذہن یا ان کی زبان بند کرنے کے لیے ہو تو یہ بتھا ہے جو دے رہے ہیں، اور یہ ظلم ہے دین کے ساتھ، یعنی نظام دین کو مسخ کر رہے ہیں. یہ مسخ ہے دین کا. مثلا دین حوزے کے نظام کو دانشگاہی بنا دینا. کیوں دانشگاہی بنا دیں؟ چونکہ حوزوی نظام اتنا متاثر کن نہیں ہے، وہ مغربی اتنے متاثر نہیں ہوتے، دانشگاہ سے زیادہ ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کثرت سے اسناد اور ڈگری حوزوں کے اندر دانشگاہوں سے کہیں زیادہ مرغوب چیز بن گئی ہے. عالم دین گزشتہ دنوں قم مقدسہ کے اندر ایک بہت ہی جید عالم و مدرس حوزہ علم قم کے اور موجودہ مراجع تقلید میں سے حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی دامہ ظلہ العالی، انہوں نے یہ اہل حوزہ کو تلقین کی اور نصیحت کی طلاب کو کہ آپ سب کے سب ڈاکٹر کہلانے کے لیے ڈگریوں کے پیچھے نہ دوڑیں، سندوں کے پیچھے نہ دوڑیں کہ مجھے کہا جائے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں. وہ اس وقت ہے یہ عمل کہ ہر طالب علم وہ اس طرف ہے کہ مجھے ڈاکٹر کہا جائے، مجھے عالم، مولانا، حجت الاسلام یا دیگر القابات جو رائج ہیں یہ اسے شرمندہ کرتے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ پسماندگی کی علامت ہے. جس طرح پاکستان کے اندر اردو بولنا پسماندگی کی علامت ہے، شلوار قمیض پہننا پسماندگی کی علامت ہے، اور سلام کہنا پسماندگی کی علامت ہے. اپ ڈیٹ اور ماڈریٹ انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انگلش بولتا ہو، جب وہ اردو نہ جانتا ہو سرے سے، تو پھر اس کی ایک وقار ہے اس ملت کے اندر. یہ خود باختگی اور خودی سے دوری و خودی کی ناکامی کی ایک علامت ہے. ایک قوم اس حالت میں مبتلا ہو جائے جسے اپنی میراث پر، اپنی زبان پر شرم محسوس ہوتی ہو. یہی حالت ابھی انہوں نے دینی نظام میں، تعلیم میں بنا لی ہے. یعنی اس وقت
حوضوں کے اندر، مدارس کے اندر مرعوب طبقہ ہے، رعب میں آیا ہوا طبقہ ہے، اور مجذوب، دو قسم کے لوگ ہیں۔ مجذوب جو دینی تعلیم سے زیادہ خیرہ ہیں فرہنگ دانش غرب میں۔ علامہ اقبال نے غرب میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ علامہ اقبال مجذوب نہیں ہوئے، مرعوب بھی نہیں ہوئے، نہ روب میں آئے، نہ ڈرے ان کے نظام سے، اور نہ ہی احساس کمتری میں مبتلا ہوئے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو سب کچھ مغرب کے پاس ہے، جو ہے اس وقت مغرب کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے۔ ابھی بعض ایسے افراد ہیں مغرب زدہ، مرہوب بھی ہیں، مرعوب بھی ہیں اور مجذوب بھی ہیں، جن کا کام صبح و شام یہی بیان کرنا ہے کہ مسلمان اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں، ان کا کوئی تاریخ میں کوئی کردار نہیں ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ مغرب کا دیا ہوا ہے، مغرب کا ہے، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تأثر دینے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح سے متاثر ہیں یہ مغرب سے کہ حتیٰ انہوں نے اپنے ہونے کا انکار کر دیا ہے۔ یہ چیز اگر سرایت کر جائے دین کے ذمہ میں اور دین کے عملداروں میں، جن کا کام لوگوں کو دین سکھانا ہے اور دین پیش کرنا ہے، اگر ان کے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہو جائے تو وہ یہ حرکت کرتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں۔ وہ جس طرح شعر ہے، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں ہر مناسبت پہ، ایسا موقع جب آتا ہے تو، جو امین اسر آبادی کا شعر ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مد میں لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر کے مضمون شعر یہ بنتا ہے کہ جس طرح فاحشہ عورتیں، طوائفیں، یہ خوبصورت ہوں یا نہ ہوں لیکن اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، اپنے آپ کو مزین کرتی ہیں۔ فاحشہ عورتیں اپنے آپ کو مزین کرتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، سرخی پاؤڈر کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، اپنے بال سنوارتی ہیں، اپنے آپ کو ایسے ملبوسات میں لے آتی ہیں یا پہنتی ہیں، زیب تن کرتی ہیں۔ کس لیے کرتی ہیں؟ تاکہ ناقص، ہوس باز، شہوت ران لوگ ان کو دیکھ کر پسند کریں، واہ واہ کریں، آش کر اٹھیں اور ان کی طرف نگاہ کریں اور یہ ان کی محبوب بن جائیں۔ یہی محرک ہے امامت سے دوری کا اور جمہوریت پسندی کا، ان کے اندر یہ محرک بنا ہے۔ تاریخ میں بھی اسی طرح رہا ہے۔ مثلا کیوں امامت کو چھوڑ کے ملوکیت کے پیچھے کیوں گئے؟ کوئی محرک تھا ان کے اندر، ورنہ ایک ایسی لاکھوں کی ایک جمعیت، کروڑوں نفوس کی جمعیت، یہ سارے اپنے اصلی نظام سے ما انزل اللہ کو چھوڑ دیں اور جو رائج حکومت ہے اسی کے یہ طرفدار بن جائیں، یہ معمول کے مطابق تو نہیں ہوتا۔ کوئی چیز اس کے اندر ایسی ہے، پائی جاتی ہے، کوئی محرک ہے ایسا جس نے سب کو لا کر کھڑا کر دیا ہے یہاں پر جمہوریت پسندی یا ملوکیت پسندی کے ساتھ۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے